پرانے لوگ سمجھدار تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ اٹھانے لگے۔ لیکن اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر لکھا جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو، کیونکہ لکھنے والا اپنی کیفیت میں اور پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے۔ مخلص رشتے ہمیشہ یاد رہتے ہیں، لفظوں میں، دلوں میں اور دعاؤں میں بھی۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے میں کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ اکڑ اگر انسان کو نہ بھی گرائے تو اکیلا ضرور کر دیتی ہے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ دنیا میں صرف ایک ہی محبت ایسی ہے جسے دیکھ کر رب خوش ہوتا ہے، وہ میاں بیوی کی اور خاوند کی بیوی سے محبت۔ رب تعالی ہم تمام زوجین میں پیار اور محبت بڑھائے رکھے۔ اپنی بیوی کے خلاف کسی کو بات کرنے کا موقع نہ دو، کیونکہ باوقار شخص اپنی بیوی اور اپنی عزت نفس کو خود ہی خیال رکھتا ہے۔ بیوی اپنے شوہر کے معاملے میں بہت حساس ہوتی ہے، اپنے خاوند کی ذرا ذرا سی توجہ پا کر بہت خوش ہوتی ہے۔ ایک مرد جب باپ کا درجہ پاتا ہے تو 10 گنا زیادہ وفا کرنے والا، محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا انسان بن جاتا ہے۔ شوہر کا تھوڑا سا احساس کرنا بیوی کے سارے غم کو ہلکا کر دیتا ہے۔ نایاب ہوتے ہیں وہ مرد جن کی کردار کی خوشبو پا کر عورت مرد سے اظہار محبت کرتی ہے۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ زندگی مہربان اور خوبصورت لگتی ہے جب ہمسفر خیر خواہ اور خیال کرنے والا ہو۔ ہار جانا صرف سفر طے کر دینے میں ہے، منزل کی طرف آہستہ آہستہ جانے والا ہارا نہیں کرتا، وہ کبھی نہ کبھی اپنے مقام تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ رشتے کو وقت دو، کیونکہ تاج محل دنیا نے دیکھا ہے، ممتاز نے نہیں۔ زہر دکانوں پر نکلی اور زبانوں پر اصلی ملتا ہے۔ لوگوں نے اگر کچھ دیا تو سنایا بھی بہت، اے رب ایک تیرا ہی در ہے جہاں سے کبھی تانا نہیں ملا۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ رب ہی جانتا ہے۔ اپنے رب سے مانگو، کیونکہ وہ نہ اوقات دیکھتا ہے نہ ہی ذات۔ حلال کمائی انسان کھاتا ہے اور حرام کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس مقام پر گننے سے پہلے ہی بچا لیتا ہے۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر رب کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کیا جائے۔
آپ کی زندگی سے بھلے خوش ہوں یا نہ ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کو ترستے ہیں۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر پینسل بن کر کسی کو خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کرو کہ ربڑ بن کر کسی کے غم مٹا دو۔ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ جب ہمارے احساس کو بہت بری طرح روندا جاتا ہے تو پھر کسی احساس کا رشتہ جوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ زندگی جب کچھ دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، اور جب کچھ لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ شکر ہے موت سب کو آتی ہے، ورنہ امیر اس بات کا بھی مذاق بنا لیتے کہ بیچارہ غربت کی وجہ سے مر گیا۔ کوئی بھی عورت شوہر سے 3 چیزیں چاہتی ہے۔ سب سے پہلی چیز عزت۔ عزت ایک ایسی چیز ہے جو کہ کسی دشمن کو بھی دی جائے تو وہ بھی دوست بن سکتا ہے۔ دوسری چیز محبت اور چاہت۔ بیوی جب اپنے ماں باپ بہن بھائی کا گھر چھوڑ کر آتی ہے تو سب سے پہلے محبت اور چاہت کی طلبگار ہوتی ہے تاکہ زندگی میں آگے بڑھ سکے۔ تیسری چیز نیک شوہر۔ بیوی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر دیندار اور حق کے راستے پر چلنے والا ہو، کیونکہ وہ چاہتی ہے اس کا شوہر اس کی دنیا بھی سنوارے اور آخرت بھی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے۔